السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جب ایک شخص کو دفنایا جاتا ہے مردے کو قبر میں، تو اس کے سینے پہ عہد نامہ رکھا جاتا ہے، جی تو اسلام میں اس چیز کا کیا کانسیپٹ ہے سر؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال آپ، اور یہ پہلے آپ وضو والا بتا دیجیے تو میں عہد نامے کی طرف آیا تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وضو کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹنے کے جو شرائط ہیں، اگر ری خارج ہو جائے یا کوئی اور مبتلات وضو میں سے کوئی چیز مانے ہو جائے تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹے گا، وإلا کھانے پینے سے وضو مگر کلی تو کرنی پڑے گی کھانے پینے۔ ہاں کلی تو ظاہر ہے، وہ کلی تو کرنی بنے گی۔ اگر وہ کلی کر وہ یعنی روزہ کھولتا ہے اور اس کے بعد کلی کرے اور اپنا جائیں جا کے نماز پڑھیں۔ مفتی صاحب، قبر میں کلمات طیبات یا عہد نامہ یا کوئی اور اس طرح کے تبرکات رکھنا یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ مفید عمل ہے۔ اور نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ جی خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تبرکات رسول کو قبر میں رکھنے کی وصیت فرمائی۔ نبی مکرم کے ایک صحابی نے حضور کا عصا مبارک اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت فرمائی۔ بعض صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پسینہ مبارکہ کی بوتل اور شیشی اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت فرمائی۔ کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ناخن، کچھ نے حضور کی چادر، کچھ نے رسول اللہ کے لباس، اور اسی طرح بے شمار صحابہ کرام نے اور تبرکات اپنی قبر منور میں رکھنے کی وصیتیں فرمائیں، اور ان کی ان وصیتوں پر عمل بھی کیا گیا، اور ایسا احادیث صحیحہ میں موجود ہے جس میں سیاہ ستہ بھی شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کلمات طیبات، اللہ رسول کا نام، چاہے وہ تحریراً ہو، وہ قلم کے ساتھ لکھا ہوا ہو یا ویسے کفن پہ انگلی کے ساتھ لکھا جائے، یہ اس میت کے لیے بہتر ہے، مفید ہے، اس کی برکات اس کو میسر آئیں گی۔ اس لیے عہد نامہ ہو یا کوئی اور کلمات اللہ رسول کے نام ہو، ان کو اگر قبر میں بطور تبرک کے حصول کے لیے رکھا گیا تو یہ بالکل درست ہے۔